منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 26، سورۃ النساء کا 5واں رکوع اور 5ویں پارے کا دوسرا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ اپنے احکام تمہارے لیے صاف بیان کر دے، وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہیں پہلے لوگوں کے طریقے بتا دے، یعنی انبیاء اور صالحین کے طریقے تمہیں اللہ تعالی بیان کر دے، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائے، تم پر رحمت نازل فرمائے، اللہ یہ چاہتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اس آیت سے پہلے پچھلی آیتوں میں نکاح کے احکام بیان کیے گئے، کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، کس سے جائز ہے، اور دیگر معاملات۔ اب یہاں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے احکام اس لیے بیان کیے تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت نازل فرمائے اور تم انبیاء اور صالحین کی راہ پر چلو۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتا ہے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھی راہ سے بہت دور ہو جاؤ، بہت الگ ہو جاؤ۔ یعنی جو لوگ حرام میں مبتلا ہیں، زنا میں، بے حیائی میں، گناہوں میں مبتلا ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم حلال طریقہ اختیار نہ کرو، نکاح مشکل سے مشکل بنانا چاہتے ہیں اور تمہیں حرام کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، سیدھے راستے سے بہت دور لے جانا چاہتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں، عجیب و غریب ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بدنگاہی کرنا، نامحرم عورتوں کو دیکھنا، گندی تصویریں دیکھنا، یہ آسان سے آسان ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طرح زنا کرنا آسان ہوتا جا رہا ہے، اور شادی کی تقاریب اس قدر مشکل کی جا رہی ہیں، یوں سمجھیے کہ مسلمان شریعت کے راستے سے بہت دور ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اپنے اندر، اپنے بچوں میں پاکیزگی پیدا کریں، اور جب نکاح کی بات آئے، جب شادی کی بات آئے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں خرچہ کم سے کم ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہر شخص یہ عزم کرے کہ اللہ تعالیٰ جب مجھے خوشی کا موقع دے گا، کرم نوازی ہوگی، تو میں رب کی ناشکری نہیں کروں گا، نافرمانی نہیں کروں گا، گناہ نہیں کروں گا۔ ہندوانہ رسومات، انگریزوں، یہودیوں، عیسائیوں کے طریقے نہ اپنائے جائیں، شریعت کے دائرے میں رہ کر شادی کی تقاریب ہوں۔ اب یہاں پر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر شریعت کی نافرمانی نہ کی جائے، جائز کام کیے جائیں، تو زیادہ خرچہ کرنا بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ شادی کے موقع پر سادگی اپنائی جائے اور خرچہ کم سے کم کیا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دوسرے لوگوں کے لیے شادی کی تقاریب رکھنا، اپنے بچوں کی شادی کرنا آسان ہو جائے گا۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کے ان صحابہ میں سے تھے جو مالدار صحابہ تھے۔ حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نمبر آتا ہے۔ ایک موقع پر مدینہ شریف میں آپ کا تجارتی قافلہ آیا تو اتنے اونٹ آئے کہ مدینہ شریف کی گلیوں میں چلنے کی جگہ نہ تھی۔ اتنے بڑے کاروباری آدمی تھے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کپڑے پر خوشبو کا نشان دیکھا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شادی کی ہے تو اس لیے میں نے کل خوشبو لگائی تھی۔ آپ سوچیں کس قدر سادگی سے انہوں نے شادی کی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا ولیمہ کیا؟ انہوں نے عرض کی کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کا ہو۔ تو بعض محدثین کہتے ہیں اگرچہ ایک بکری سے مراد یہ ہے کہ اے عبد الرحمن بن عوف، تجھے اللہ نے بہت دولت دی ہے تو دھوم دھام سے ولیمہ مت کرنا، اس سے غریب لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، تو صرف ایک بکری کا ولیمہ کرنا۔ ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب فرماتے ہیں ہر مالدار شخص کو چاہیے کہ وہ شادی کے موقع پر سادگی اپنانے کی کوشش کرے تاکہ دوسرے بچوں کے لیے، دوسری بچیوں کے لیے مشکلات نہ ہوں، اور اگر پیسہ خرچ کرنے کا دل ہے تو ایسے موقع پر انسان یہ سوچے کہ جو پیسہ بچ رہا ہے میں اس کے بارے میں نیت یہ کرتا ہوں کہ یہ رقم انشاءاللہ غریب بچیوں کی شادی میں استعمال کروں گا۔ آپ بتائیں جب شادی کے موقع پر انسان شکرانہ ادا کرے، پیسہ فضول چیزوں میں خرچ کرنے کے بجائے وہ رقم سے غریب بچیوں کی شادی کرا دے، کتنی دعائیں لگیں گی۔ اللہ تعالی ہر ایک کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، جو شہوتوں کے پیچھے پڑے ہیں، حرام کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، فحاشی اور ریانی میں مبتلا ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھی راہ سے بہت الگ ہو جاؤ تاکہ تم بھی گناہوں میں پڑ جاؤ اور ان کی طرح ہو جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر تخفیف کرے، آسانی کرے، اور اپنے فضل سے احکام سہل کرے۔ ایک نکاح کی اجازت دی گئی، فرمایا 2 کرنا چاہتے ہیں تو 2 کر لیں، 3 4 ازواج ایک ساتھ رکھنے کی اجازت دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے احکام کو آسان فرمایا۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور آدمی کمزور بنایا گیا کہ اگر اسے کہہ دیا جائے کہ آپ کو کھانا نہیں کھانا تو بغیر کھائے پیے وہ نہیں رہ سکتا، تو شریعت نے حلال کھانے کا اور پینے کا طریقہ بیان کر دیا۔ اسی طرح نکاح کے معاملات ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ، یعنی چوری کر کے، خیانت کر کے، دھوکہ دے کر، غصب کر کے، چھین کر، اسی طرح جوے کے ذریعے، سود کے ذریعے، جتنے حرام طریقے ہیں ان طریقوں سے مال حاصل نہ کرو۔ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ کوئی سودا تمہاری باہمی رضامندی کا ہو، آپس میں باہمی رضامندی سے جو حلال بزنس کرو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور تم اپنی جانیں قتل نہ کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ایسے کام نہ کرو جو دنیا میں یا آخرت میں بربادی کا باعث ہوں۔ اس میں مسلمانوں کو قتل کرنا بھی آ گیا، یعنی مسلمانوں کو قتل نہ کرو، کہ مومن کا قتل خود اپنا ہی قتل ہے، کیونکہ تمام مومن ایک جان کی طرح ہیں۔ اس آیت سے خودکشی کی حرمت بھی ثابت ہوئی، اور نفس کا اتباع کر کے حرام کام میں مبتلا ہونا بھی اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے۔ کتنا پیارا حکم ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، یعنی خودکشی نہ کرو۔ کسی مسلمان کو قتل نہ کرو کہ مسلمان کا قتل کرنا اپنے آپ کو قتل کرنا ہے، اور گناہ نہ کرو کہ گناہ کرنا دنیا اور آخرت میں اپنے آپ کو برباد کرنا ہے۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ ومن یفعل ذلک
عدوانا وظلما، اور جو ظلم اور زیادتی سے ایسا کرے گا، فسوف نصلیہ نارا، تو ان قریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو، جن کبیرہ گناہوں سے تمہیں منع کیا گیا، نکفر عنکم سیئاتکم، تو تمہارے اور گناہ ہم بخش دیں گے۔ کبیرہ گناہ اسے کہتے ہیں جس پر عذاب کی وعید آئی ہو، مثلا قتل کرنا، زنا کرنا، چوری کرنا، جس پر یہ وعید ہو کہ جو یہ کرے گا آخرت میں اس کے لیے یہ عذاب ہے، جہنم میں اس کے لیے یہ عذاب ہے، تو کبیرہ گناہ اسے کہتے ہیں۔ یہ کبیرہ گناہ کی ایک تعریف ہے، اس کے علاوہ اور بھی اس کی تشریحات ہیں۔ اور جو شخص کبیرہ گناہوں سے بچے، تو جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں بے خیالی میں، تو کبیرہ گناہ سے بچنے کی برکت سے اللہ تعالی صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جیسے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، جب وضو کرتا ہے تو فرمایا کہ جہاں جہاں وضو میں پانی لگتا ہے، اور وضو کے جو اعضاء ہیں، اسی طرح سر کا جو مسح ہے، تو جہاں جہاں یہ وضو کے اعضاء پر پانی گزرتا ہے وہاں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یعنی صغیرہ گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی وضو کرے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو شروع کرے تو سارے جسم کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے یہاں پر جس طرح آج کل واش روم ہے کہ وہاں پر وضو کی جگہ بھی ہوتی ہے اور استنجا خانہ بھی وہی ہوتا ہے، تو اس کے اندر وہاں پر بسم اللہ شریف نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وضو جو ہے وہ باہر کیا جائے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ شریف پڑھ کے پھر اندر داخل ہوں، کہ گندی جگہ پر اللہ کا ذکر کرنا منع ہے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تمہیں عزت کی جگہ ہم داخل کریں گے، یعنی اگر تم کبیرہ گناہ سے بچتے رہے تو تمہارے صغیرہ گناہ ہم مٹا دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ اگر انسان کفر کرنے والا ہو، شرک کرنے والا ہو اور اسی حال میں مر جائے تو پھر اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ اور اگر کوئی شخص گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کرنے والا ہو اور اس حال میں مر جائے، اسے توبہ نہ کی ہو، اللہ کی مشیت ہے، چاہے ان پر عذاب کرے چاہے معاف فرمائے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْدٍ، اور اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر بڑائی دی، چاہے وہ بڑائی وہ فضیلت دنیا کی جہت سے ہو یا دین کی جہت سے۔ دنیا کے معاملات میں کسی کو ترقی حاصل ہو، مال حاصل ہو، اولاد کے لحاظ سے، مکان کے لحاظ سے، سواری کے لحاظ سے، عہدے منصب کے لحاظ سے، حسن خوبصورتی کے لحاظ سے، اگر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، یا دین کے لحاظ سے کسی کو دینی وجاہت دی ہے، دینی مرتبہ مقام دیا ہے، تو اس وجہ سے آپس میں حسد نہ کرو، بغض نہ کرو۔ حسد بہت بری صفت ہے۔ جو آدمی حسد رکھتا ہے، جو حاسد ہوتا ہے، وہ دوسرے کے اچھے حال کو دیکھ کر جلتا ہے اور تمنا کرتا ہے کہ یہ اچھا حال، یہ نعمتیں مجھے مل جائیں اور یہ شخص اس نعمت سے محروم ہو جائے۔ یعنی حاسد جو ہے وہ جلتا ہے اور اپنے مسلمان بھائی کی تباہی کی تمنا کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں بندے کے لیے ممنوع ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہے۔ اللہ نے جو نصیب میں ہمارے لکھا اس پر انسان راضی رہے اور یہ سوچے کہ اسے نعمتیں اللہ نے دی ہیں تو میں کیوں جلوں،
میرا رب جسے جو چاہے نعمت عطا فرمائے. اس نے جس بندے کو جو فضیلت دی، چاہے دولت دی یا کوئی دینی منصب دیا، یہ سب اس کی حکمت ہے. آگے فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے. وللنساء نصیب مما اکتسبنا، اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے. اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب آیت میراث میں للذکر مثل حظ الانثیین نازل ہوا اور میت کے ترکے میں مرد کا حصہ عورت سے دگنا مقرر کیا گیا، یعنی یہ بیان کیا گیا کہ اگر میت کے بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، تو بیٹی کو ایک حصہ دیا جائے گا اور بیٹے کو 2 حصے دیے جائیں گے. تو مردوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ آخرت میں نیکیوں کا ثواب بھی ہمیں عورتوں سے دگنا ملے گا. تو عورتیں کہنے لگی کہ ہمیں امید ہے کہ گناہ کا عذاب ہمیں مردوں سے آدھا ہوگا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو فضل دیا وہ عین حکمت ہے. بندے کو چاہیے کہ وہ اس کی قضا پر راضی رہے، اس کی تقسیم پر راضی رہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے اعمال کی جزا دے گا. للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے، جو نیک اعمال وہ کریں گے اس کا صلہ انہیں ملے گا. وللنساء نصیب مما اکتسبنا، اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے، وہ نیک اعمال جو کریں گے انہیں حصہ ملے گا. واسألوا اللہ من فضلی، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو. ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہم بھی اگر مرد ہوتے تو جہاد کرتے اور مردوں کی طرح جان فدا کرنے کا ثواب عظیم پاتے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں تسکین دی گئی کہ مرد جہاد سے ثواب حاصل کر سکتے ہیں اور عورتیں شوہروں کی فرما برداری اور پاک دامنی سے ثواب حاصل کر سکتی ہیں. اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر کے بھی وہ ثواب حاصل کر سکتی ہیں. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہم نے سب کے لیے مال کے مستحق بنا دیے ہیں جو کچھ چھوڑ جائیں ماں باپ اور قرابت والے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر ایک کا ہم نے حصہ مقرر کر دیا. کسی کا بھی انتقال ہو جائے تو اس کے ورثاء میں جائیداد کیسے تقسیم کرنی ہے، سارے مسائل تفصیل سے بیان کر دیے گئے. والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اور وہ جن سے تمہارا حلف بند چکا انہیں ان کا حصہ دو. اس سے عقد موالات مراد ہے. اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی مجہول النسب شخص دوسرے سے یہ کہے کہ تو میرا مولا ہے، میں مر جاؤں تو تو میرا وارث ہوگا، اور میں اگر کوئی جرم کروں، جنایت کروں تو تجھے دیت دینی ہوگی. دوسرا کہے میں نے قبول کیا. اس صورت میں یہ عقد صحیح ہو جاتا ہے اور قبول کرنے والا وارث بن جاتا ہے اور دیت بھی اس پر آ جاتی ہے. اور دوسرا بھی اسی کی طرح سے مجہول النسب ہو اور ایسا ہی کہے اور یہ بھی قبول کر لے، تو ان میں سے ہر ایک دوسرے کا وارث اور اس کی دیت کا ذمہ دار ہوگا. اور یہ عقد ثابت ہے، صحابہ علیہم رضوان اس کے قائل ہیں. مطلب یہ ہے کہ ایک شخص مجہول النسب ہے. مجہول النسب کا معنی یہ ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے ماں باپ کون ہیں، میرے دادا دادی کون ہیں. اسے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے. تو ایسا شخص جو مجہول النسب ہو، وہ اگر دوسرے سے یہ کہہ دے کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے مال کا تو وارث ہوگا، اور اگر میں کوئی جرم کروں تو دیت تجھے دینی ہوگی، وہ قبول کر لے، تو اس صورت میں اسے عقد موالات کہتے ہیں. چونکہ وہ مجہول النسب ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ میرے
والد کون ہے، میرے دادا کون ہیں، اسے اپنے نسب کا علم ہی نہیں، تو اب ایسا شخص اگر مر جائے گا تو جس شخص کو اس نے اس طرح کہا ہوگا اسے وراثت سے حصہ دیا جائے گا۔ اس کی مزید تفصیل بحر شریعت میں جہاں پر وراثت کے مسائل ہیں وہاں سے آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ سورۃ النساء کا 5واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے نور سے روشن اور منور فرمائے۔